بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام شفیق فاروقی ہے، محمد شفیق فاروقی۔ میرا تعلق سیالکوٹ سے ہے۔ میں سیالکوٹ کے گاؤں میں ہی پیدا ہوا۔ سہو والا میرا آبائی گاؤں ہے، لیکن زیادہ وقت میرا زندگی کا حمزہ غوث باب بیری میں گزرا۔ ابتدائی تعلیم بھی وہیں حاصل کی میں نے، پاکستان ماڈرن ہائی اسکول، اور اس کے بعد پھر گورنمنٹ ہائی اسکول۔ میٹرک مجھے اتفاق سے سمڑیال میں آنا پڑا، اور 1959 میں نے میٹرک یہاں سے سمڑیال سے کیا۔ سیالکوٹ سے میری یادیں وابستہ ہیں۔ ابتدائی زندگی میری جو بڑی محنت سے میں نے گزاری اور بڑی تگ و دو کی میں نے اپنے مستقبل کو بنانے کے لیے۔ شروع میں مجھے کتابوں کے ساتھ لگے رہنے کا، پڑھنے کا بہت شوق تھا، اس لیے میں نے ایک چھوٹی سی لائبریری شروع کی۔ یہیں میری ملاقات ایک بڑے آج کے نامور صوفی بابا یحییٰ خان سے ملاقات ہوئی۔ ان کی ملاقات کے بعد میرے اندر ایک ادبی جذبہ پیدا ہوا، اور اس کو میں آگے بڑھانا چاہتا تھا، لیکن اتفاق سے وہ ایک دن غائب ہو گئے، اور میری وہ جو خواہشات تھیں وہ پایا تکمیل نہ پہنچ سکیں، اور میں نے ایک چھوٹی سی ملازمت کر لی۔ اس زمانے میں بنیادی جمہوریتی نظام میں سیکٹری یونین کونسل مجھے ہیڈ مرالہ میں جانا پڑا۔ وہیں تقریباً 1 سال میں نے گزارا، اور مجھے لگتا تھا کہ میں اپنی زندگی میں جو حاصل کرنا چاہتا ہوں وہ مجھے مل نہیں رہا، لیکن میری مجبوریاں یہ تھی کہ میرے گھر والے چاہتے تھے کہ میں شادی کروں اور اپنے دیگر بھائیوں کی بھی مدد کروں، ان کی تعلیمی معاملات میں، ان کے دیگر گھریلو معاملات میں میں اپنے والدین کا ساتھ ان کی مدد کروں۔ چنانچہ اس ملازمت کے دوران مجھے 1960 میں ہیڈ مرالہ سے دوبارہ تحصیل کونسل سیالکوٹ میں آنا پڑا۔ وہاں 1 سال گزارا، اور یہ 1965 تک کی جو جنگ تھی اس وقت تک سلسلہ جاری رہا۔ 1965 میں نے یہاں سے ملازمت چھوڑ کے لاہور چلا گیا۔ وہاں مجھے پنجاب یونیورسٹی میں جاب مل گئی۔ یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ وہاں 2 پوسٹیں تھیں، ایک کلرک کی اور ایک آرٹسٹ کی۔ اب کلرک کی پوسٹ کے لیے تو میں اپنے آپ کو بہتر اور موزوں سمجھتا تھا، چونکہ میں نے یہاں لاہور سے پہلے سیالکوٹ میں کلرکی کی تھی، لیکن اتفاق سے اس میں ٹائپ صحیح نہ کرنے کی وجہ سے میں ناکام ہوا۔ اگلے دن مجھے آرٹسٹ کے لیے ٹیسٹ دینا تھا، اور ٹیسٹ میں مجھے اللہ تعالیٰ نے کامیابی اس لیے عطا کی کہ جو ڈرائنگ تھی وہ اس میں مکینیکل ڈرائنگ تھی، جو اس زمانے میں ہمیں میرے استادوں نے جو میرے ساتھ محنت کی تھی، اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ وجہ تھی کہ میں اس میں کامیاب ہوا۔ جبکہ کلرک کی طرح اس وقت 110 روپے تھی، اور ایک آرٹسٹ کی طرح تقریباً 350 بنتی تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میری خواہشات اس طرح پوری کی کہ نہ صرف میری دلی خواہش پوری ہوئی، بلکہ میرے جو مالی معاملات تھے اس میں بھی میری مدد ہوئی۔ پنجاب یونیورسٹی میں 1965 سے 1975 تک میں گرافک آرٹسٹ کے طور پہ کام کرتا رہا۔ یہ میری زندگی کا بڑا اہم ترین دور تھا، جس میں نے بہت کچھ سیکھا۔ اسی دوران میں نے نیشنل کالج آف آرٹس میں داخلہ لیا، اور وہاں سے ڈپلومہ کیا، آرٹ کونسل کی کلاسیں اٹینڈ کیں،
نامور استادوں میں، جس میں استاد اعلیٰ بخش، انعم اولکا، خالد اقبال صاحب اور مس قاضی وغیرہ شامل ہیں، ان کی صحبت میں میں نے اپنے آپ کو، اپنے فن کو میں نے نکھارا. اور یہ وہ وقت تھا جس میں مجھے اپنے جو اندر آرٹ کی صلاحیتیں تھیں اسے نمایاں کرنے میں بڑی مدد ملی. چنانچہ سب سے پہلی میری نمائش غالباً 1971 میں آرٹ کونسل میں ہوئی، جس کا افتتاح استاد اعلیٰ بخش نے کیا، اور اسی نے مجھے اپنے دستوں سے، ہاتھوں سے دستخط کر کے مجھے 100 روپے کا انعام دیا. یہ اس وقت بڑی بات تھی. آبی رنگوں میں جو کام اس وقت میں نے شروع کیا وہ بہت کامیاب تجربہ تھا. بعد میں 2-3 نمائشیں میری آبی رنگوں کی مصوری پہ ہوئی. اس زمانے میں مجھے کیلیگرافی کا بھی شوق تھا تھوڑا بہت، اس میں اپنی نمائشوں میں ایک آدھ میں پینٹنگ ضرور رکھتا تھا. لیکن بعد میں جب میں نے شاکر علی اور سعد کین کے کام کو دیکھا تو پھر میں نے نائف تکنیک سے کیلیگرافی کرنی شروع کر دی، اور میری وہ تکنیک بڑی کامیاب ہوئی. کراچی میں میری نمائشیں 2 بڑی کامیاب نمائشیں ہوئیں. اس کے بعد 1980 کا جو زمانہ تھا اس میں میری 4 بہترین نمائشیں ہوئیں، جس کی وجہ سے میرا اس زمانے میں نام پرائڈ آف پرفارمنس کے لیے گیا. لیکن وہ اتفاق سے اس میں کامیابی نہ ہو سکی. بعد میں اپنے کام کو جاری ساری رکھا. آبی رنگوں کی مصوری، کیلیگرافک آرٹ یعنی ماڈرن آرٹ جو کہ بالکل ایک نئی تکنیک تھی، اور لینڈسکیپ میں نے خوب کام کیا اور خوب نام کمایا. 1987 میں غالباً مجھے پھر استنبول جانا پڑا، اور میں وہاں نمائشیں کی، اور ایک پروجیکٹ کے لیے، ڈسیبل بچوں کے پروجیکٹ کے لیے میں اپنے آپ کو والنٹیئر کیا، جو بعد میں میرا عہدہ تبدیل ہوا اور میں وہاں پروجیکٹ ڈائریکٹر کے طور پہ کام کرتا رہا. اسی دوران میں نے وہاں سے یونیورسٹی سے ماسٹر فائن آرٹ میں کیا، اور ایک ایسی تکنیک میرے تھیسس میں ڈیولپ ہوئی جس کا نام تھا سمبیوسس کانسیپٹ ان آرٹ. یعنی آرٹ کے اندر سمبیوس یا سمبیونٹ مل کے جو ایک نیا کانسیپٹ ڈیولپ کرتے ہیں وہ ہے لائن اور سمبلس. جب آپس میں ملتے ہیں تو ایک نئی جہت بنتی ہے. اس کے تھیسس میں نے بتایا گیا کہ ایک بیولوجسٹ نے یہ کہا تھا کہ منی پلانٹ کو اگر درخت پہ چڑھا دیا جائے تو اس کی شان اور ہوتی ہے، زمین میں پڑا ہو تو اس کی اور شان ہوتی ہے. اس میں دونوں بینیفیشری ہوتے ہیں اور دونوں کا حسن بڑھتا ہے. جیسے ایک پرندہ بیل کے کان کے اوپر بیٹھ کے اس میں سے اس کے کان کی صفائی کر رہا ہوتا ہے تو دیکھنے میں کتنا خوبصورت لگتے ہیں، لیکن دونوں بینیفیشری ہوتے ہیں. پرندہ اپنا پیٹ بھرتا ہے اور بیل کے کان صاف ہوتے ہیں. تو یہ جو کانسیپٹ تھا، یہ کانسیپٹ بیولوجسٹ نے تو بتایا، تو میرے استاد نے مجھے کہا کہ تم نے اپنی کام میں ایک نئی جہت بنا دی ہے جس کا نام ہے سمبیوسس کانسیپٹ ان آرٹ. اب اس میں نے پھر جو اپنا تھیسس بنایا کہ جرنی آف لائن وتھ سمبلس وتھ کلرس اینڈ کیلیگرافی، تو ایک نئی جہت بنی اور میں نے اس پہ پھر خوب کام کیا. الحمدللہ میرے اس کام کی بہت پذیرائی ہوئی. میرا خیال ہے کہ جو کہ میرا تعلق سیالکوٹ سے ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ سیالکوٹ میں اقبال کے اوپر ایک ایسا کام کیا جائے جسے میں دنیا کو دکھا سکوں کہ فلسفہ اقبال کیا ہے، افکار اقبال کیا ہے، اور اس کو لوگوں کو دکھایا جائے ایک ہی نظر میں کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ میرے اقبال نے کیا کہا تھا اور اقبال کی کیا خواہشات تھیں. وہ لوگ آئیں اور دیکھیں. بڑی افسوس کی بات ہے، بڑی میرے لیے دکھ کی بات تھی کہ پورے پاکستان میں اقبال کا نام تو دیکھتا ہوں لیکن مجھے اقبال کہیں نظر نہیں آتا.
خاص طور پہ آرٹ میں تو کہیں نظر نہیں آتا. اگر ہے بھی کچھ دوستوں نے کچھ میرے بزرگوں نے کام کیا ہے، لوگ وہ اتنا بڑا کام نہیں ہے جسے ہم دنیا والوں کو دکھا سکیں. اور مجھے یہ خوشی تھی کہ میرے کام کے اندر، میری لائن کے اندر ایک مجھے ایسی جہت مل گئی تھی جس سے میں کام کر سکتا تھا. اب میری خواہش تھی کہ میں اس کام کو آگے بڑھاؤں. چنانچہ سب سے پہلے مولانا روم کے اوپر کام کیا، چونکہ وہ میں ترکی میں میرا جو اسٹوڈیو تھا وہ ایسی جگہ پہ تھا جہاں یہ ورلنگ درویش اپنا فنکشن، اپنی سماع کرتے تھے. چنانچہ میری پہلی کتاب ورلنگ درویش کے اوپر آئی، جس میں میں نے بہت کام کیا اور لوگوں نے بہت اس کی پذیرائی مجھے ملی. ٹیلز آف ڈرنکن فلوٹ ان ورلنگ درویش میری کتاب بڑی کامیاب کتاب رہی. لیکن بعد میں کچھ دوستوں کا خیال تھا کہ اس میں علامہ اقبال کو اتنی وضاحت نہیں دی گئی، تو میں نے پھر اس پہ ایک نیا کام کرنا شروع کر دیا، جس کی تقریباً 100 کے قریب پینٹنگ تیار ہو چکی ہیں، جس کا نام میں نے رکھا ہے میرا اقبال. اسی دوران مجھے خیال آیا کہ پہلے مجھے اللہ کے ناموں کے اوپر کام کرنا چاہیے اور حضور پاک کے ناموں پہ کام کرنا چاہیے. چنانچہ میری ایک کتاب لا الہ الا اللہ چھپ چکی بڑی، جو کہ صرف اللہ کے ناموں پہ محیط ہے، اور اس کے بعد دوسری کتاب محمد رسول اللہ کی زیر طبع ہے. میری کتابوں میں ایک درخت درویش بڑی اچھی کتاب ہے، جو کہ میں نے لاہور سے سیالکوٹ جاتے ہوئے درختوں کو میں نے کرتے ہوئے دیکھا، تو میں نے پینسل سکیچز کیے جس میں درخت اور کیکر کے درخت ہیں. درخت درویش ایک بڑی خوبصورت پبلیکیشن ہے اور کام ہے، جس میں ابتدائی ڈرائنگ کا کام ہے، جو کہ طالب علموں کے لیے بہت رہنمائی جس میں میسر ہو سکتی ہے. میرے آئندہ کے کاموں میں انشاءاللہ افکار اقبال ہے، اور وہ میں دل و جان سے اپنی کوشش سے لگا ہوا ہوں، کر رہا ہوں. اس کے لیے میں وسائل اور ایسے ذریعوں کی تلاش میں ہوں کہ جہاں میں ان کو صحیح مقام پہ ڈسپلے کر سکوں، صحیح مقام پہ ان کا خوبصورتی سے ان کے ذبائش ہو، تاکہ لوگ دیکھ سکیں اور لوگ اس کی تعریف کر سکیں، اس کو سمجھ سکیں. ہم اقبال کے افکار کو اگر سمجھ لیں گے تو سمجھ لیں گے کہ پاکستان کی بنیاد، پاکستان کی جو بنانے کی جو وجہ تھی، پاکستان بنانے کی جو ہمارے دلوں میں خواہش تھی، وہ پوری ہوتی تب نظر آئے گی جب ہم افکار اقبال کے اوپر پورا عمل کریں گے اور اس کو سمجھیں گے، اور سمجھنے کے بعد اس کے اوپر ہم کام کریں گے. تو میرے خیال میں اپنی اس کوشش میں پوری طرح سے دل جمی سے کام کر رہا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ میرے مہربان جو میرے ساتھ اس کا معاونت کر رہے ہیں، خاص طور پہ سیالکوٹ کے جو جید احباب ہیں اور اس کام میں میری مدد کرنے کے خواہش مند ہیں، ان کی معاونت سے میں خاص طور پہ خصوصی طور پہ محترم میاں نعیم جاوید صاحب، جو میرے پرانے دوست امین جاوید صاحب کے صاحبزادے اور بہت محبت پیار کرنے والے، اور ان کی قابلیت، ان کی شخصیت، ان کا خاندان ایسا ہے جنہیں اس معاملے میں بڑی محبت ہے، لگاؤ ہے، لگن ہے. وہ انشاءاللہ اس میں میں ان سے بڑی امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہوں. اس کے علاوہ بابر اقبال صاحب اور دیگر جو دوست ہیں، ہمارے وائس چیئرمین ہمارے یہاں کے دوست ہیں، ان کا بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا اور یہاں ہم تشریف لا کے ہم یہاں حاضر ہوئے، اور ان کی سرپرستی میں ہم نے ایئرپورٹ کا معائنہ کیا، دیکھا. بہت جگہ ہے، بہت ایسی شکلیں نظر آئی ہیں جس سے ہمیں انسپائریشن ملی ہے. انشاءاللہ العظیم ایک اچھی چیز بنے گی اور ایک اچھا کام ہوگا جسے دنیا یاد رکھے گی. وما علینا الا البلاغ.